قادرا سرورا رہنما دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع میں چائے جلدی سے پلا دیں، وہ بہتر ہے۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، صلاة تحل بها عقدتی وتفرج بها کربتی وتنقض بها وحلتی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد تقالیب الایام والسنین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے سے پہلے سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، اس نیت سے کہ تاکہ میری آنے والی گفتگو کا مقصد اور اس کی اہمیت کو سمجھ پائیں کہ موجودہ جو دور ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کا غلبہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کا مزاج الا ماشاءاللہ یہ ہو چکا ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق بیان سننا چاہتے ہیں، اور یہ کہ جو ان کو اچھا لگے گا اس کو سنیں گے، ورنہ باقی چیزوں کو ناپسند کریں گے۔ اور خاص کر کے آج کے وقت میں برائیوں کے خاتمے کے لیے جب رد کیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو رد کرنے کی ضرورت کیا ہے، اصلاح اعمال پر بات کی جائے۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کئی علماء کرام یہاں پر موجود ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بغیر رد کے کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے، بغیر رد کے کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدے کی صرف میں بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی نماز کی اہمیت پر بے نمازی کا رد کیے بغیر بیان کر کے دکھائے، کوئی زکوٰۃ کی اہمیت پر بیان کرے گا تو تاریک زکوٰۃ کا رد ہوگا، کوئی زنا کے نقصان پر بیان کرے گا تو زنا کرنے والے کا رد ہوگا۔ یعنی یہ ایسا اصول ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو بیان کریں گے تو اس کا جو مخالف ہوگا اس کا رد ہونا یہ لازم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب بد مذہبوں کا رد ہوتا ہے تو اس رد کی بنیاد پر ہمارے اندر سے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کا تو کام ہی یہی ہے کہ آج اس کا رد کریں گے کل اس کا رد کریں گے، بس ان لوگوں کا کام یہی رہ گیا ہے کہ یہ رد ہی کرتے رہے۔ لیکن آپ دیکھیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ دیوبندی جماعت کا جائزہ لیں،
جماعت کا جائزہ لیں تو آپ ان کی کتابوں کو اگر پڑھیں گے تو ان کے بڑوں نے اہل سنت و جماعت کو مشرک تک لکھ دیا، کافر تک لکھ دیا۔ ان کے بڑے آج بھی اپنی مسجد میں مزارات اولیاء پر حاضری دینے والے کو مشرک کہتے ہیں، علم غیب مصطفیٰ ماننے والے کو مشرک کہتے ہیں، غیر مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کو مشرک کہتے ہیں۔ لیکن ایک غیر مقلد کھڑا ہو کر ان کے مولوی کو یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کو سماج میں رہتا ہے سنی کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک دیوبندی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ غریب نواز کے مزار پر جانے والے کو کافر کہ اشرف علی نے میری جیب کے اوپر ڈھاکہ ڈالا ہے۔ رد اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کسی بد مذہب نے میری زمین جائیداد پر قبضہ کیا ہے، رد صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان سلامت رہ جائے۔ رد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ نقش ہو جائے۔ لیکن آج ماحول عجیب ہے۔ ایک بات کا جواب آپ کو دینا ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کروں گا، مجھے جواب لینے کی عادت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رد کرنے سے کیا ملتا ہے یا ہم کسی کی برائی کیوں کریں، تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں آپ کے شہر میں آیا، منگرول میں آیا، نیا آدمی ہوں۔ اب ایک محلے میں کرائے سے یا خود کا مکان میں نے لیا، اور ایک آدمی نے آ کر مجھے کہا کہ امجدی صاحب آپ کے مکان کے سامنے جو رہتا ہے نا اس سے خبردار رہنا۔ میں سوال کروں گا خبردار کیوں رہنا ہے؟ تو یہاں پر رہنے والے نے مجھے یہ کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی نیا آدمی آتا ہے نا تو نئے آدمی کے ساتھ یہ اپنے تعلقات کو بناتا ہے، اور تعلقات جب بن جاتے ہیں، گہرے تعلق ہو جاتے ہیں، تو وہ دھوکہ دے کر نئے آدمی کے گھر میں چوری کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے ایک چور کے بارے میں خبردار کیا تو آپ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ ارے بولیے، اچھا کیا۔ کتنے لوگ سمجھے؟ اچھا کیا نا؟ اچھا، اب یہ جو آپ نے اچھا کیا، آپ نے بھلائی کی، آپ نے خیر خواہی کی، تو وہ سامنے کے مکان والے کو متقی بتا کر آپ نے خیر خواہی کی۔ سامنے کے مکان میں رہنے والا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا یا اس کی خامی کو بیان کیا، تو یہ ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ اس کی خامی کو، اس کے عیب کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن عیب کو بیان کرنے کے بعد بھی، اسے چور کہنے کے بعد بھی، جب آپ سب یہ مانتے ہیں کہ اس کو چور کہہ کر بھی آپ نے اچھا کیا، تو سوال یہ ہوتا ہے چور کہنے کے بعد اچھا کیوں کیا؟ تو جواب یہی ہوگا نا کہ اس کو چور ظاہر کر دیا گیا، اس کے بدلے میں ایک مسلمان کے مال کی حفاظت ہو گئی۔ اس کو چور کہہ دیا گیا تو سامنے والے کا مال چوری ہونے سے بچ گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک چور جو ہوتا ہے جس کے ظاہر کرنے سے تمہارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بڑا احسان ہوتا ہے، یا ایک گستاخ کی گستاخی کو ظاہر کر کے تمہارے ایمان کو بچایا جائے، وہ بڑا احسان ہوتا ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ آج کے وقت میں، بلکہ ہر زمانے میں، سب سے بڑا تمہارا محسن وہ ہوتا ہے
جو تمہارے دل میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ایک چور کے عیب کو ظاہر کر دیا گیا تو تمہارا مال بچ گیا۔ تو ہمارا دیوبندی جماعت سے جو اختلاف ہے، امام اہل سنت نے جو دیوبندی وہابی جماعت سے اختلاف کیا، وہ پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے امام الانبیاء کے علم غیب مصطفیٰ کو جانوروں اور پاگلوں کے برابر کہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال کو لانے کو نماز میں گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان جس شہر کے اندر رہتا ہے، اس شہر میں اگر ایسی جماعت آ جائے جو اپنے عقیدے، گندے عقیدے اور نظریے کو تمہارے دل میں ڈالنے کے لیے معاذ اللہ تم سے صحبت اختیار کرے، تم کو دھوکہ دے، تو جو ان کے گندے عقیدے کو بتائے گا، جو ان کے گندے عقیدے کو ظاہر کرے گا، تو یہ ظاہر کرنے والے علماء یہ تمہارے غدار نہیں ہے، یہ ظاہر کرنے والے علماء یہ فی الدین نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے محسن ایسے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو بناؤ گے۔ اگر ان کے عقیدے کو سمجھ کر امام اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اگر اپنے عقیدے کو سوال لوگے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی پریشانی آ جائے، ہو سکتا ہے محل میں رہتے ہیں تو آپ جھونپڑے کے اندر آ جائے، جھونپڑے میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے راستے کے اوپر آ جائے، لیکن یقین جانیں یہ عقیدہ اگر بچ گیا اور راہ چلتے بھی اگر بڑھ گیا تو جب قبر میں جائے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شک کا داغ لے کے چلے، اندھیرے کی رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے خدا کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ دیکھیے آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ جو یقیناً پوری امت کا عقیدہ رہا، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ پورے امت کے عقیدے کی ترجمانی میرے امام احمد رضا نے کی تو یوں کی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہم پڑھتے ہیں، دیوبندی کے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، غیر مقلد کے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، اور اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں کہ دیوبندی ہو چاہے غیر مقلد، جسے اصل میں وہابی کہا جاتا ہے، اور یہ انگریزوں کی وہ غلام جماعت ہے کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو انگریزوں کے بھگانے میں یہ دیوبندی یا غیر مقلد کا ہاتھ نہیں ہے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا ہے تو یہ دیوبندی یا غیر مقلد مولویوں نے نہیں بھگایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی انگریزوں کی چاپلوسی کرتے تھے، اور الحمدللہ اگر قوم کے لیے قربانی دی ہے اور ہندوستان سے اگر انگریزوں کو بھگانے میں اگر علماء نے قربانی دی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہے۔ اور یہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، غیر مقلد کا اصل نام وہابی ہے۔ کیا ہے؟ وہابی۔ بولیے، غیر مقلد کا اصل نام وہابی ہے، اور میرے پاس تو وہ لیٹر بھی ہے جو انگریزوں نے
یہ وہابیوں یعنی غیر مقلدوں کے بارے میں جاری کیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، نبی ولی سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب وہابی کو جوتے پڑنے لگے اس زمانے میں، وہابی جب اس زمانے میں بدنام ہو گئے تو نبی سے مانگیں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے، غریب نواز سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، غوث اعظم سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن اس زمانے کے غیر مقلدوں نے انگریز حکومت کو خط لکھا تھا کہ وہابی کہہ کر لوگ ہم کو چڑھاتے ہیں، وہابیت نام سے ہم کو چڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہمارا نیا نام منتخب کر دیا جائے اور آرڈر پاس کیا جائے کہ اب ہم کو کوئی وہابی نہیں بلکہ اہل حدیث کہا کرے گا، اب ہم کو اہل حدیث کہا کرے گا۔ تو انگریزوں کے در کے اوپر گئے، تب جا کر تم کو شرک کا فتویٰ یاد نہیں آیا۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو جب بھی مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جڑ کیا کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب آپ دیکھیے کہ اسماعیل دہلوی یہ ہندوستان میں وہابیت کا بانی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی جو فتنہ پیدا ہوا وہابیت کا، جس کو نجدیبی کہا جاتا ہے، تو یہ دیوبندی اور وہابی ہے نا، وہ تو ابھی 15-20 سال سے زیادہ لڑنے لگے، ورنہ آپ فتاوی رشیدیہ وغیرہ کو دیکھیں تو رشید احمد گنگوہی نے اسماعیل دہلوی کی بھی تعریف کی ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی بھی تعریف کی ہے، اور وہ تقویت الایمان جس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا انکار کیا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تقویت الایمان کو رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا کہ اس کو گھر میں رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین ایمان ہے، عین ایمان اس کو لکھا۔ اور اسماعیل دہلوی کی اس نے تعریف کی ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعریف کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا غیر مقلد اگر شہر کے اندر بات کرتا ہے تو آمین زور سے کہے جائے یا آہستہ کہیں، رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے، یہی بحث کرتا ہے نا۔ بھائی نماز جنازہ کے بعد دعا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ان چیزوں کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، آمین آہستہ کہیں یا زور سے کہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہر عمل کی دلیل ہماری کتابوں کے اندر ہے، لیکن یہ کہ ہم کبھی غیر مسلم کے ساتھ وضو کے مسائل پر بات نہیں کرتے ہیں، ہم کبھی غیروں کے ساتھ نماز کے اندر تکبیر کیسے کہی جائے اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں کہ مسائل پر بات اس سے ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ پوری غیر مقلدیت کو چیلنج ہے کہ رفع یدین پر بعد میں بات کی جائے، آؤ پہلے آ کر اختیار مصطفیٰ پر بات کر لی جائے۔ تم آمین آہستہ کہی جائے یا زور سے کہی جائے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، آؤ سب سے پہلے علم غیب مصطفیٰ پر بات کر لی جائے، آؤ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو سمجھ لیا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدے کو چھوڑ کر عمل کی طرف جو آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اب آج کے وقت میں میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ برساتی میڈک یعنی ایسے ڈبل پالیسی والے سنی کہ جن کو یہاں پر بھی کھانا ہے اور فجر ہونے کے بعد دیوبندی وہابی کے ساتھ ناشتہ بھی کرنا ہے، ایسے لوگ طرح طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ،
کہ بے شک قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی کہا گیا، تو آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی سنی دیوبندی چھوڑو، غیر مقلد کی بات چھوڑو، 5 وقت کی نماز پڑھو، سب جنت میں جائیں گے، سب کا کلمہ ایک ہے، ہاں سب کا کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو سب جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، ایک گروہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک گروہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ ایک گروہ کون ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اب یہ غیر مقلد، یہ دیوبندی تقویت الایمان کو بغل میں دبا کر، حفظ الایمان کو ساتھ میں رکھ کر، کتاب التوحید کو اپنے بغل میں رکھنے کے بعد سنی کو کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ایک سنی ہے جو امام احمد رضا کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا، صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ یہ کون سی جماعت کے ساتھ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ آج کا جیسے موضوع دیا گیا ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو دیوبندی وہابی جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا انکار کیا، اور اختیار کا انکار کرنے کے بعد صرف داڑھی رکھ کر یہ لوگوں کو یہ کہتا ہے، جبہ امامہ پہن کر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ہم اختیار مصطفیٰ کا انکار تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ اختیار مصطفیٰ کے حوالے سے کیا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا عقیدہ دیا۔ تو دنیا کے معاملات تو دنیا کے معاملات ہے دوستو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے معاملات میں بہت کچھ ہمارا دخل ہوتا ہے، لیکن جہاں پر شرعی معاملہ ہونا تو مفتی صاحب سے چاہے آپ کا بھائی کا رشتہ ہو، مفتی صاحب سے اگرچہ آپ کا باپ بیٹے کا رشتہ ہو، مفتی صاحب سے چاہے روزانہ آپ کا تعلق کھانے پینے کا ہو، لیکن یہ کہ جب شریعت بات آئے گی نا تو بھائی مفتی بھی ہوگا نا تو اپنے بھائی سے یہ کہے گا کہ بھائی تیری محبت یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حکم شرع کے مقابلے میں میں تیری بات کو نہیں مان سکتا ہوں۔ اگر باپ بھی ہوگا تو باپ بیٹے کو یہ کہہ دے گا کہ بیٹا جہاں پر قرآن و حدیث کا حکم ہوگا وہاں پر بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، امام الانبیاء کا فرمان دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ پوری غیر مقلد اور دیوبندی جماعت جو حضور کے اختیار کا انکار کرتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ذرا ہمارے آقا کے اختیار کو دیکھو۔ اور یہ غیر مقلد ہر جگہ پر بخاری شریف کا حوالہ بہت زیادہ دیتے ہیں، اور رفع یدین میں ان کو بخاری یاد آتی ہے، آمین بالجہر یا آمین بالسر کہا جائے اس میں ان کو بخاری یاد آتی ہے، اور علم غیب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو علم غیب کو ماننے والے سنی کو یہ مشرک کہتے ہیں، لیکن امام بخاری نے خود علم غیب کو مانا ہے، تو امام بخاری کو کیا کہتے ہو وہ بھی تو ذرا بیان کر دو۔ اور اگر امام بخاری کو بھی اگر معاذ اللہ مشرک کہتے ہو تو پھر بخاری سے حوالہ دینا تمہارا کہاں سے صحیح ہو سکتا، بخاری کی بات تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہر مسلمان جانتا ہے، قرآن کا اعلان ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی قرآن نے اجازت دی ایک مسلمان مرد چاہے تو 1 2 3 4
4 تک نکاح کر سکتا ہے. یہ مسلمان کو شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہے, 4 نکاح کی اجازت دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 4 نکاح کرنا جب ہر مسلمان کے لیے جائز, لیکن ایک موقع ایسا آیا, ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو علی المنبر, کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے منبر سے اعلان فرمایا. کیا اعلان کیا؟ ان ابن ہاشم مغیرۃ استأذنونی فی ان ینکح ابنتہم علی ابن ابی طالب, کہ ہاشم ابن مغیرہ مجھ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیں. فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن, 3 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا. اور کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اور اجازت کے لیے شرط کیا رکھی؟ الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم, یہاں تک کہ طالب یہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں. اور وجہ کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما اذاہا, جو بات فاطمہ کو ناگوار ہوتی ہے وہ مجھے ناگوار ہوتی ہے, جو بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ جمعے میں حضرت علی کے لیے آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جب تک فاطمہ علی کے نکاح میں ہے علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اب یہاں پر صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات اور بے شمار صحابہ میں سے کوئی ایک بھی صحابی کھڑے ہو کر یہ نہیں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جب صدیق اکبر 4 کر سکتے ہیں, فاروق و عثمان 4 کر سکتے ہیں, ہر صحابی 4 کر سکتا ہے, تو آپ نے علی کو منع کیوں فرما دیا؟ یہ سب کے سب صحابہ خاموش ہیں, اور حضرت علی نے جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا. تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تمام صحابہ کی خاموشی نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتایا کہ اے مسلمانوں, تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا ہے, بلکہ ایسا اختیار والا بنا کر بھیجا ہے کہ پوری امت کے لیے قانون یہ ہے کہ 4 نکاح کر سکتے ہیں, لیکن علی کے لیے مصطفیٰ کریم نے شریعت کا قانون یہ بنا دیا کہ جب تک فاطمہ نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ امام احمد رضا نے یہ جو کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ پوری جماعت صحابہ کا جو عقیدہ پایا جاتا تھا اسی عقیدے کو آج پہچان کے لیے مسلک رضا کہا جاتا ہے. اسی عقیدے کو آج پہچان کے لیے مسلک رضا کہا جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آؤ جنت میں چلے جائیں, ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ما انا علیہ و اصحاب کی جو سند ہمارے آقا نے بیان فرمائی ہے وہ ما انا علیہ و اصحابی کی سند اگر کسی جماعت کے پاس دنیا میں ہے تو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ آگے بڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کی بات آئی اور غیر مقلد کا بھی معاملہ ہے, اور یہ بخاری کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہم ہر حدیث کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ بخاری میں ہے تبھی مانیں گے. ہمارا معاملہ یہ ہے فرمان مصطفیٰ صحیح جہاں پر بھی مل جائے گا تو عاشق مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ کو دل ہی سے لگاتا ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر بخاری کی ہی بات کرتے ہیں
تو صرف عمل کے بارے میں امام بخاری کو مدد کے لیے کیوں پکارا جاتا ہے؟ اختیار مصطفیٰ پر بھی امام بخاری کو پکار لو تو آپ کو یہ نظر آئے گا امام بخاری کہیں اور کھڑے نظر آئیں گے، تمہارا ٹھکانہ کہیں اور نظر آئے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، یہ بھی بخاری شریف میں ہی غالباً ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، علماء کرام ہے جانتے ہیں، کوئی آدمی روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے قربت کر لے اور کفارہ ادا کرنے کی بات آئے، تو آج تو غلام والا زمانہ ہے نہیں، تو آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو آپ کو دو صورتیں ملے گی، کیونکہ غلام والا وقت ہے نہیں۔ کیا ملے گا کہ 60 دن مسلسل روزے رکھو یا 60 مسکین کو 2 وقت کھانا کھلاؤ، یہ کفارے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر غلام آزاد کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 60 مسلسل 60 دن کے روزے رکھو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 60 روزے بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت یہ بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور کا ایک ٹوکرا آیا، تو آپ نے فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ میں نے ہی پوچھا تھا۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کھجور لے جاؤ اور اسے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کیا فرمایا؟ یہ کھجور لے جاؤ اور مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب وہ مانگنے والے صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، ان کی مانگ دیکھیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مجھ سے زیادہ پر تقسیم کر دوں؟ کیا مجھ سے زیادہ غریب پر تقسیم کر دوں؟ قسم خدا کی پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پوری غیر مقلدیت، پوری دیوبندیت جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد بخاری کی روشنی کے اندر بتائے کہ آج جو اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، تو یہ امام احمد رضا نے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا ہے، بلکہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، جو پوری امت کا عقیدہ تھا، وہ عقیدے کو اپنی کتابوں میں جمع کر کے ہم گنہگاروں کو یہ سہارا دیا کہ جو بھی فکر رضا کی روشنی میں آئے گا تو مسلک رضا یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ آج بھی جو امام احمد رضا کے قلعے میں سانس لے گا اور مرے گا تو یہی کہے گا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے عقائد اہل سنت و جماعت میں مضبوط بنے اور آپ آگے بڑھیں۔ یہاں پر ایک بات آئی تو عرض کر دوں، اصل میں وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اچھا غیر مقلد کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے بولیے۔ اچھا دیوبندی یہ بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی پڑھ کے اختیار مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی پڑھ کے اختیار مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں تو یہ بھی تو ہے
غیر مقلد دیوبندی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا تحفہ ہے، تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ امرت ب50 صلاۃ کل یوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے اوپر روزانہ 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ ہاں کتنی نمازوں کو؟ 50 نماز کو فرض کیا ہے۔ اب اختیار مصطفیٰ کا تم انکار کرتے ہو۔ اب یہ 50 سے 5 تک پہنچی اور 5 ادا کرنے پر 50 کا ثواب دیا جائے گا، تو یہ 5 ادا کرنا 50 کا ثواب مل جانا، کیا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے؟ اگر حضور کے اختیار کا انکار کرتے ہو تو پوری غیر مقلد اور دیوبندی جماعت آج سے 50 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں لکھ تو دیا 50 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ نظر آئے گا کہ ایک بار صاحب جائے گا دوبارہ جنازہ باہر آئے گا، ایک بار صاحب جائے گا دوبارہ جنازہ باہر آئے گا۔ ارے حقیقت تو یہ ہے نادان کہ تو 5 وقت کے لیے جب مسجد میں جاتا ہے اور باقی وقت میں کاروبار کر پاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر پاتا ہے، باقی دنیا کے معاملات کو دیکھ پاتا ہے، رشتہ داری کو نبھا پاتا ہے، تو ہر نماز کے وقت میں تیرے عقیدے کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اس بات کو یاد رکھنا کہ آج 5 وقت کی ادا کر کے 50 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ اگر کسی کا صدقہ ہے تو اختیار والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یا اگر کسی کے صدقے میں 50 کو ادا کر کے 5 کو ادا کر کے اگر 50 کا انعام دیا جاتا ہے تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لہذا دوستو، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، اور یہ بات بات کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کا انکار کر دینا، آپ کے اختیارات کا انکار کر دینا۔ آپ امام اہل سنت کے رسالے الامن والعلا کو پڑھیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے ابھی دیوبندیت اور وہابیت کو جانا نہیں ہے، امام احمد رضا کے اس رسالے کو پڑھ لے گا نا، تو پوری دیوبندی وہابی جماعت یہ جمع ہو جائے گی، لیکن امام احمد رضا کے قلم کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ کیوں کہ امام احمد رضا کا جو معاملہ ہے نا، وہ امام احمد رضا کا معاملہ چہرے دیکھ کر بات کرنا نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا وہ ہے کہ جن کی پوری زندگی کا وظیفہ یہ رہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ جماعت کے عقیدے کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ میں بے شمار روایتیں مل جائے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا اختیار والا جانتے تھے اور ایسا اختیار والا مانتے تھے کہ اپنی ہر پریشانی کا حل امام الانبیاء کی بارگاہی میں تلاش کرتے تھے۔ یعنی آدمی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ پاؤں اگر ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ امام الانبیاء کے پاس جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج جب ہمارے آقا کی بارگاہ میں گئے تو ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، جڑی بوٹی کو جنگل سے لے کر آؤ، ایسا نہیں کہا۔ حدیث گواہ ہے اس بات پر کہ اس ٹوٹے ہوئے پاؤں کے اوپر ہمارے آقا اگر ہاتھ پھیر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار تو ایسا اختیار ہے کہ پوری دیوبندیت وہابیت حدیث کا مطالعہ کرے تو ان کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر حضرت علی کے آنکھ میں لعاب دہن چلا جائے تو آنکھ اچھی ہو جاتی ہے، کھارے کنویں کے اندر اگر لعاب دہن چلا جائے پانی میٹھا ہو جائے۔
आब दहन चला जाए, 1000 से ज्यादा सहाबा के लिए मुख्तसर सा आटा ये काफी हो जाता है। ये तमाम चीजें ये क्या बताती है? ये तमाम चीजें यही बताती है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहां पर एक बात अर्ज करूं कि देखिए, ये इख्तियार की बात आई तो मुझे एक बात याद आई और इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। यानी हमको मज़ारात औलिया पर जाने पर मुशरिक कहते हैं, या इख्तियार मुस्तफ़ा मान लिया कि हुजूर दे सकते हैं। इख्तियार मुस्तफ़ा क्या है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाप। यानी आप दे सकते हैं, ये अकीदा रखें तब भी हमको मुशरिक कहा जाता है। और ये कहते हैं अली को मुश्किल कुशा मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे, गौसे आजम को मुश्किल कुशा मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे, गरीब नवाज को मुश्किल कुशा मानोगे मुशरिक हो जाओगे। तो ये तमाम जमातों को क़यामत तक का चैलेंज है, क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता है जवाब कि वो इस बात का जवाब दें कि तुमने तो अल्लाह के महबूबों को, हमारा अकीदा यह कि वो अल्लाह की अता से हमारी मुश्किल कुशाई फरमाते। अकीदा क्या है? अल्लाह की अता से हमारे आका को इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार किसने अता फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। हमारे आका इल्म गैब जानते हैं, लेकिन इल्म गैब किसने दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहां में हमारे मददगार हैं, लेकिन मददगार किसने बनाया? ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। और यही अकीदे की तर्जुमानी इमाम अहमद रजा तो फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। ये इमाम अहमद रजा का, ये कोई नया अकीदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर यह अर्ज कर रहा था कि इन लोगों को अगर आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार के ऊपर अगर बात करें ना, कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फला को फला अता फरमा दिया, तो फिर इनका मामला कुत्ते की दुम की तरह होता है। 7 साल भी ज़मीन के अंदर गाड़ दो ना तो ये सीधी होने वाली नहीं है। तो इनका मामला क्या होता है? फिर वो सबब आदि गैर आदि, बोले कि पानी मिलेगा तो प्यास तो बुझेगी, फला होगा तो ये तो होगा। तो मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सब मिलकर कुरान का मुताला करें और सूरह यूसुफ को पढ़ें। तुम तो हज़रत अली को मुश्किल कुशा मानने पर माज़ल्ला हमको काफिर और मुशरिक कहते हो। सूरह यूसुफ का मुताला करें। यहाँ पर तो आप हदीस ज़ईफ़ है सकते हैं, यहाँ पर तो ये भी नहीं कह सकते, कुरान की आयत है। और कुरान में क्या फरमाया? कुरान में जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बयान किया गया, आप जानते हैं ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया था, अल्लाह ने हिफाजत पर। अब बादशाह बन गए तो हज़रत याकूब के वो शहजादे, वो बेटे कि जिन्होंने हज़रत यूसुफ को कुएं के अंदर डाल दिया था, तो वो गल्ला लेने के लिए कहत की बुनियाद पर आए। तो हज़रत यूसुफ को बादशाह की कुर्सी पर देखा, वो डर गए कि हमने डाला था, अब बदला लिया जाएगा। लेकिन हज़रत यूसुफ ने क्या कहा? कुरान कहता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, आज तुम्हारी कोई गिरफ्त न की जाएगी, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाए। फिर अपने वालिद के बारे में पूछा, वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम, अपने वालिद के बारे में जब पूछा कि मेरे वालिद हज़रत याकूब का क्या हाल है, तो भाइयों ने कहा कि वो आपकी याद में रोकर अपनी आँखों की रोशनी खो चुके हैं। अब ये जो आँखों की रोशनी चली गई, तो आप बताएं, आँखों की रोशनी जाना ये मुश्किल है कि नहीं? अरे बोलिए, आँखों की रोशनी जाना ये परेशानी है ना? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुरान कहता है, इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी यअती बसीरा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरा ये कुर्ता ले जाओ। क्या फरमाया? मेरा ये कुर्ता ले जाओ। सवाल ये पैदा होता है
کیا کرتے کو غوثیت کا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے؟ کیا کرتا قطب ہے، ابدال ہے، اللہ کا ولی ہے؟ کون ہے وہ؟ ایک معمولی کپڑا ہے، لیکن نبی کے جسم سے لگنے سے پہلے وہ معمولی کپڑا تھا، لیکن اب نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی، یعنی میرے کرتے کو لے جاؤ۔ اب کوئی یہ کہے کہ سبب عادی غیر عادی کا فرق کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کیا کپڑے کا کام لوگوں کو اچھا کرنا ہے؟ کیا کپڑے کا کام لوگوں کو شفا دینا ہے؟ ارے کپڑا یہ جسم کو چھپاتا ہے، جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھنڈی گرمی سے بچاتا ہے، بارش میں کام آتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف کیا کہتے ہیں کہ اس کرتے کو لے جاؤ۔ قرآن آگے کیا فرماتا ہے؟ فلما انجا البشیر، جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھا گیا، فرتد بصیرا، اللہ نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ اب یہ سب مل کر یہ بتائے کہ غوث اعظم کو اللہ کی عطا سے مشکل کشا مان لیے، علی کو مشکل کشا اللہ کی عطا سے مان لیے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ نبی کے بارے میں یہ مان لیا کہ اللہ کی عطا سے ان کا مقام یہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو ہم کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ ارے نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کے جسم سے اگر ایک معمولی کپڑے کی نسبت ہو جائے نا، تو قرآن یہ عقیدہ دیتا ہے وہ کپڑا بھی مشکل کشائی کا کام کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ کپڑا بھی مشکل کشائی کا کام کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد یہ کوئی نئے نہیں ہے کہ ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سنی کا عقیدہ وہی ہے جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ سنی کا دین وہی ہے جو صحابہ کا دین تھا، تابعین کا دین تھا، اولیاء کرام کا دین تھا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں۔ انشاءاللہ رہیں گے نا؟ میری بات کتنے لوگوں کی سمجھ میں آئی ہو تبھی ہاتھ اٹھانا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دلائل تو اختیار مصطفیٰ پر علماء جانتے ہیں بے شمار ہے، اور یہ میرا بیان کوئی علماء کے لیے ہے بھی نہیں، الحمدللہ یہ تو ہم کو سکھانے والے ہیں۔ بس آپ کو سمجھانے کے لیے چند باتیں ہیں کہ اب یہ تو ہو گئی عقیدے کی بات، اب رہا یہاں حفاظت کرنا۔ کیا کرنا؟ عقیدے کی حفاظت کرنا، عقیدے کو بچانا۔ جہاں پر عقیدے کو بچانے کی بات آتی ہے نا، تو عقیدے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہم اپنے ذہن سے کریں گے، ہم اپنی فکر سے کریں گے، یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے عقیدے کی حفاظت کا جہاں پر معاملہ آئے گا، تو جہاں پر ہم کو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے وہ قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ہم کو بتایا گیا، وہیں پر ہم کو یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ ان کو تعلقات ختم نہیں کرنے، ان کو تعلقات ختم نہیں کرنے، اور کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو دیوبندی کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کو سدھاریں گے، ہم تو دیوبندی کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتے ہیں اس کو سدھاریں گے، وہابی کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتے ہیں اس کو سدھاریں گے۔ ارے دوستو، جب تمہارے پاس خود کے پاس اتنا علم نہیں ہے تم سدھارو گے کیسے؟ اور دیوبندیت، وہابیت، غیر مقلدیت اور جماعت غیر اسلامی یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے، اور کینسر کا علاج یہ کمپاؤنڈر نہیں کرتا ہے، کینسر کا علاج جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈاکٹر کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی خطرہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو بچا نہیں پائیں گے، خطرہ تو یہی ہوتا ہے نا، اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ اب آج کے وقت میں
سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی عقیدے کو لے کر لڑتے رہیں گے، اتحاد ہونا چاہیے۔ تو اتحاد تو ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو وہ بنائے جو عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اگر غیر مقلد اتحاد کرنا چاہتا ہے، اگر اہل حدیث اتحاد کرنا چاہتا ہے، اگر دیوبندی اتحاد کرنا چاہتا ہے، تو ان کو تقویت الایمان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تحذیر الناس کو چھوڑنا پڑے گا، براہین قاطعہ کو چھوڑنا پڑے گا، کتاب التوحید کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی دیوبندی وہابی کے جتنے بھی پیشوا ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو بے ایمان ماننا پڑے گا، اور امام احمد رضا کے خیمے میں اگر آ جائے گا اور اہل سنت کا اگر عقیدہ اختیار کر لے تو الحمدللہ، اگر سنیت کے عقیدے کو اپنا لیا جائے تو ہم کو اختلاف کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو گستاخوں کے حوالے سے ہمارا نظریہ صاف ہے، ہمارا نظریہ واضح ہے، جس کو امام احمد رضا نے فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے بہت خوب۔ حضرت کب تک بولنا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین باتیں عرض کر دوں کہ ایمان کا جو نقصان ہوتا ہے یا لوگوں کے جو عقیدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ کمزوری کہاں پر پیدا ہوتی ہے پتہ ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں عقیدے کی اہمیت کو پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ اپنے دل میں عقیدے کی اہمیت پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج جتنے بھی لوگ آپ کی بھلائی کی بات کریں، آج جتنے بھی لوگ آپ کی خیر خواہی کی بات کریں، تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا میں سب سے زیادہ اگر ہماری کوئی بھلائی چاہنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ ہمارا باپ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہماری ماں بھی نہیں ہو سکتی ہے، عزیز و اقربا بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہماری بھلائی چاہنے والی ذات جب ہمارے آقا کی ہے تو آئیے ہمارے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو عقیدہ دیا اس عقیدے کو ٹھکرانے والی جماعتیں یہ پیدا ہو چکی ہے۔ اب ایسی جماعتوں سے ہم اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذات سے ہمارا رشتہ سلامت رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت سلامت رہے۔ تو یا رسول اللہ، دین کی حفاظت کا ذریعہ کیا؟ محبت کی حفاظت کا ذریعہ کیا؟ تو ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جب ہمارے آقا مخلوق میں سب سے زیادہ ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں اور ہمارے آقا نے ہی فرما دیا کہ ان کے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، تو قسم خدا کی ایمان والا دنیا والوں کی آواز پر کان نہیں دھرے گا، بلکہ پوری دنیا مل کر اگر یہ کہے کہ غیر مقلد کی گود میں بیٹھ جا
کامیابی مل جائے گی، دیوبندی کے ساتھ ناشتہ کر لے کامیابی مل جائے گی۔ ارے سچا مومن ہوگا وہ پوری دنیا کی آواز کو ٹھکرا دے گا اور امام احمد رضا کی آواز میں آواز لگا کر یہی کہے گا کہ جو ایمان بچانا چاہتا ہے تو اگرچہ خاموش ہو جائے، اس کا عمل ایسا ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ بائیکاٹ کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کس کا ذریعہ ہے؟ بائیکاٹ کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کی فکر کیا ہے کہ بھائی شادی کے اندر اگر ان لوگوں کو دعوت دے دی تو بولے کہ کون سا بڑا گناہ کر لیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کھانا کھلا کر ان کو واپس بھیج دیا گیا تو کون سا گناہ کر لیا ہے۔ تو وہ گناہ کا احساس تجھے نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکتا ہے انجام کیا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ کے فیصلے کو قبول تو کر لے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہب کی عزت کے حوالے سے، اس کی تعظیم کے حوالے سے کیا یہ نہیں فرمایا من وقر صاحب بدعہ فقد آن علی ہدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرے گا گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں والا ہے۔ اب تیرے گھر کے اوپر شادی ہے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتا کہ اس شادی کے اندر دیوبندی کے لیے کرسی کو خالی کر دینا کیا اس کی تعظیم کرنا نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر کے اندر شادی ہو جائے تو نکاح کا کارڈ دینا کیا اس کی تعظیم نہیں ہے؟ جب اس کی تعظیم ہے تو جانتا ہے، تو یہ کہتا ہے، دنیا والے یہ کہتے ہیں، ہم تجھ سے صرف یہ سوال کرتے ہیں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا وہ نبی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لے لو۔ وہ نبی جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم کرنا یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے تو یقیناً جو بھی دیوبندی وہابی غیر مقلد جماعت غیر اسلامی کی تعظیم کرے گا تو دنیا چاہے کچھ بھی کہے بارگاہ رسالت میں اسے دین کو برباد کرنے والا ہی کہا جائے گا۔ اس لیے دوستو اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے۔ اگر دین تو یقیناً یہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے مولانا ہم کون کون سی قربانیاں دے دیں، ہم کون کون سی قربانیاں دے دیں۔ دیکھیے باتیں بہت ہیں، بد مذہبوں کے تعلق کے نقصان کے حوالے سے باتیں بہت ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ بد مذہبوں کے حوالے سے، یعنی آج کہتے ہیں کہ مشکل دور ہے، کتنی قربانیاں دی جائے، تو دیکھیے قرب قیامت کی نشانیوں کے اندر ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی علامت میں کیا کہا گیا کہ قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ جو ایمان بچانے کی فکر کرنے والا ہوگا نا وہ پہاڑیوں پہ چلا جائے گا اور کیا کرے گا، بکریوں کا دودھ پیے گا اور دودھ پی کر اپنا گزارا کرے گا۔ تو یہ پہاڑ پر جائے گا کیوں؟ کیا دنیا میں اسے کھانا نہیں ملتا تھا اس لیے جائے گا؟ ارے پہاڑ کے اوپر جائے گا ایمان بچانے کے لیے جائے گا، تو اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو اس کے ذریعے کیا سمجھ میں آتا ہے پتہ ہے؟ اس کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تیرے ایمان کے لیے اگر ملک میں خطرہ پیدا ہو جائے نا تو ملک کو چھوڑ دے، اپنے ایمان کو بچا لے۔ اگر شہر میں خطرہ پیدا ہو جائے شہر کو چھوڑ دے، ایمان کو بچا لے۔ اگر رشتہ داری میں خطرہ پیدا ہو جائے رشتہ دار کو چھوڑ دے، ایمان کو بچا لے۔ اگر روٹی بوٹی کے چکر میں ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو روٹی بوٹی کو چھوڑ دے، دودھ پی کر اپنی زندگی کو گزار لے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ حقیقت یہ ہے جو دودھ پی کر بھی اپنے ایمان کو بچائے گا وہ میدان محشر میں کامیاب نظر آئے گا۔ تو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی دیوبندیت یا وہابیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آج تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تم دعوت دینے کے لیے تیار ہوتے ہو؟
ارے بولیے نہیں تیار ہوتے ہو؟ تو یہ وہابی غیر مقلد جماعت غیر اسلامی دیوبندی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے میری پھوپھی ہے، کوئی یہ کہتا ہے میری خالہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے میرا چچا ہے، کوئی یہ کہتا ہے میرا باپ ہے۔ یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں نا، آپ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچنا کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اپنے خالو اگر غیر مقلد ہے اس کو کھانے کے اوپر بلا لیا اور وہ شاندار کھانا کھا رہا ہے، اور کھاتے کھاتے اگر تیرا انتقال ہو گیا تو کیا قبر میں تیرا خالو بچانے کے لیے آئے گا؟ کیا میدان محشر میں بچانے کے لیے آئے گا؟ ارے دوستو، یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں وہ سب کی سب رشتہ داریاں زیادہ سے زیادہ کام آتی ہے نا تو قبر میں اتارنے تک کا سہارا ہوتا ہے، لیکن جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو نہ تو چچا آتا ہے، نہ تو باپ آتا ہے، نہ خالو آتا ہے، نہ دنیا کا کوئی رشتہ دار آتا ہے۔ جب 2.5 گز زمین کو بند کر دیا جاتا ہے تو ایسی اندھیری قبر کے اندر اگر کوئی سہارا بن کر آتا ہے تو وہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ یعنی ایسی اندھیری قبر میں اگر کوئی سہارا دینے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ارے ہمارے آقا ہم گنہگاروں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم تو 1400 سال کے بعد دنیا کے اندر آنے والے ہیں، لیکن ہمارے آقا جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا میں آتے ہی اگر کسی کی فکر ہے تو ہم گنہگاروں کی بخشش کی فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ ارے حق تو یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، قبر انور کے اندر اتارا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، کانوں کو قریب لے جا کر سنا گیا تو قبر میں جا کر بھی ہمارے آقا اگر فکر کرتے ہیں تو یہی ہے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا فرما دے۔ ارے حق تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، نیکیوں کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو میدان محشر میں ہو سکتا ہے ہمارا باپ ہم سے بھاگے، ہو سکتا ہے ماں دوری اختیار کر لے، ہو سکتا ہے عیز و اقربا یہ ہم سے دوری کو اختیار کر لے، لیکن دوستو جب میدان محشر میں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے نا تو جب کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، ایسے وقت میں انا لہا کی صدا بلند کرنے والی ذات بھی یہ ہمارے آقا کی ہے۔ اگر پیاس لگے گی تو حوض کوثر کے اوپر جام پلانے والی ذات یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ جب پل صراط سے گزرو گے تو کوئی رشتہ دار وہاں پر سہارا بن کر نہیں آئے گا، جب تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا تو ایسے وقت میں بھی اگر رب سلم کی کوئی صدا بلند کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہر سنی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا اگر مخلوق میں کوئی ہے، چاہے دنیا ہو، چاہے قبر ہو، چاہے میدان محشر ہو، چاہے ہر پریشانی ہو، سب سے مضبوط اگر کوئی سہارا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی کو مسلک رضا کہتے ہیں، اور اسی کو امام احمد رضا نے ہم کو یہ بتایا کہ ہر سنی یہ یاد رکھ کر چلے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اگر حضور کو یاد کرنا اپنی عادت بنا لیا تو یقیناً ہماری خواہشات ختم ہو جائے گی،
ہم گلے لگائیں گے وہ بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے، اگر دور کریں گے وہ بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے، ہم اگر دسترخوان بچھائیں گے وہی اللہ رسول کی رضا کے لیے، اگر دسترخوان کو اٹھایا جائے گا وہ بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اور اسی کو میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ اپنا مزاج یہ بناؤ کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔